السلام علیکم. آج ہم بنائیں گے بیف یخنی پلاؤ، لیکن ایک خاص ٹوسٹ کے ساتھ. اگر آپ کو بھی چاولوں میں دانتوں کے نیچے آ جانے والے ثابت گرم مسالے پسند نہیں ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے. بالکل صاف ستھرا ذائقہ، خوشبو ویسے ہی زبردست، لیکن بغیر لونگ، دار چینی، کالی مرچ کے دانے چبائے. گوشت کی یخنی میں پکنے ہوئے خوشبودار چاول، نرم ریشے دار بیف اور وہی گھر والا دیسی ذائقہ، لیکن دیکھنے میں بھی صاف اور کھانے میں بھی آسان. تو ریسپی کو آپ ابھی سے سیو کر لیں کیونکہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے. اور یہ ریسپی جب آپ گھر پہ ٹرائی کریں گے نا، اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جائے گی اور یہ آپ کے مینیو کا جو ہے یہ حصہ رہنے والا ہے. اس ریسپی کو آپ نے جو ہے لازمی آخر تک دیکھنا ہے تاکہ اس کی کوئی بھی اہم ٹپ یا پھر پارٹ مس نہ کریں. تو چلیے ٹائم ویسٹ کے بنا اس مزیدار سے جوسی قسم کے پلاؤ کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. سبسکرائب کریں آئی سینڈ اسپائس یوٹیوب چینل کو، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کر کے آل پہ کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپڈیٹ. تو بسم اللہ کر کے ریسپی کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے بیف کی یخنی تیار کرنی ہے. اس کے لیے میں پریشر کوکر کا استعمال کرنے لگی ہوں. میں نے یہاں پر 1 kg بیف لیا ہے، لیکن اس میں نے چربی رہنے دی ہے. چربی والے بیف کا آپ استعمال کریں گے، یقین کریں آپ کا جو پلاؤ ہے وہ نیکسٹ لیول کا بنے گا. اب یہاں پر کچھ ثابت گرم مسالے ہمیں چاہیے ہوں گے. آپ اس کی پوٹلی بنا کر بھی اس بیف میں ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے ثابت ہی ڈال رہی ہوں یہاں پر. میں نے یہاں پر لیے ہیں ثابت دھنیا، سونف، دار چینی کے ٹکڑے، جائفل، جاوتری، لونگ لیے ہیں، ثابت کالی مرچیں لی ہیں، ہری الائچی لی ہے اور ثابت جو کالی الائچی ہوتی ہے نا وہ لی ہے، اور 7 سے 8 عدد میں نے لی ہیں ہری مرچیں جس کو میں نے بالکل باریک باریک چاپ کر لیا تھا، اور یہ میں نے ثابت لی ہیں. 2 بڑے سائز کے ٹماٹر لیے، اس کو میں نے باریک باریک سلائسز میں کٹ کر لیا تھا. 2 میڈیم سائز کے لیے ہیں پیاز، ان کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے. اچھا، یہ سارے پیاز یہاں پر ایڈ نہیں کریں گے بلکہ تھوڑا سا بچا لیں گے جو آگے چل کر ہمارے کام آئے گا. اچھا، ریسپی جو ہے نا وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دی ہے یا پھر کمنٹ سیکشن میں پن کر دوں گی. آپ وہاں سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا تو آپ کے لیے آسانی رہے گی. اب ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ. یہ میرا ہوم میڈ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے. اس کی ریسپی آلریڈی میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں. دیکھنا چاہیں تو لازمی وزٹ کیجیے گا. آپ 1 مہینے تک کے لیے آرام سے اس کو اسٹور کر سکتی ہیں. آپ کا لہسن ادرک جو ہے بالکل بھی کلر چینج نہیں کرے گا. 1 کھانے کا چمچ میں نے اس میں نمک کا استعمال کیا ہے، اور کپ کی میجرمنٹ میں نے وہی رکھی ہے جسے میں نے چاول کی میجرمنٹ رکھی تھی. ٹھیک ہے، جسے میں نے چاول ناپے ہے نا اسی کپ کا یہاں پر استعمال کرتے ہوئے میں نے اس میں پانی کا استعمال کیا ہے. تو میں نے یہاں پر ٹوٹل 4 کپ پانی کا استعمال کیا ہے. پریشر کوکر لگائیں گے، سیٹی لگائیں گے اور اس کو کوک کریں گے کم سے کم بھی 20 منٹ تک کے لیے. اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ سیٹی بجنے کے بعد ہی نوٹ کیجیے گا. اب میں آپ کو چاول دکھا دیتی ہوں. میں نے باسمتی سیلا رائس لیے ہیں، جو دیگی چاول ہوتا ہے نا اس کا میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے. اس کو 2 گھنٹے پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا، اور چاول میں نے 2.5 کپ لیے ہیں. ٹھیک ہے، 2.5 کپ میں نے یہاں پر چاول لیے ہیں، اور 4 کپ میں نے یخنی بناتے وقت پانی کا استعمال کیا. کیونکہ یہ جو بیف ہوتا ہے نا وہ اپنا پانی ریڈیوس کرتا ہے، تو میں نے اس میں بہت زیادہ ایکسٹرا پانی نہیں رکھا ہے. اب یہاں پر ہمیں کچھ ثابت کھڑے مسالے چاہیے ہوں گے. اس کا آپ اسکرین شاٹ چاہیں تو لے لیں. ثابت دھنیا لیا ہے، سونف لیے ہیں، جائفل، جاوتری، لونگ لیے ہیں، 4 عدد ہری الائچی لی ہیں، 2 بڑی الائچی لی ہیں، اور 1 کھانے کا چمچ ہمیں چاہیے ہوگا کالی مرچیں، ثابت کالی مرچیں. اچھا، کیونکہ مجھے میری فیملی کو اور یقیناً آپ سب کو بھی یہ ثابت کھڑے مسالے منہ میں آتے ہوئے پسند نہیں ہوں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے. میں بھی اس کا پاؤڈر بنا کر سائڈ پر رکھ دوں گی. یہاں پر ایک بڑا برتن لیں گے جس میں 1 سے 1.5 کلو کے جتنا آپ چاول آرام سے بنا سکتے ہیں. اب اس میں ڈالیں گے آئل. اس میں نے 1/3 جو ہے آئل کا استعمال کیا ہے، 1/3 کپ. ٹھیک ہے، اور اس میں ڈالیں گے 1 میڈیم سائز کا پیاز، اور اس کو آپ نے لائٹ براؤن کرنا ہے، زیادہ ڈارک کلر کی. اچھا، اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ چاول میں نے زیادہ ڈارک کلر کا، تو میں نے اس میں پانی کا استعمال یعنی کہ یخنی بناتے وقت پانی کا استعمال 4 کپ کیوں کیا ہے، اس سے ڈبل کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ میں نے 2 گھنٹے پہلے ان چاولوں کو بھگو کے رکھا تھا، اس لیے میں نے 1 کپ کا جو پانی کا حساب ہے وہ کم ہی رکھا ہے تاکہ میرے چاول ٹوٹے نہیں، کھلے کھلے اکھڑے اکھڑے بن کر تیار ہوں. جب دیکھیں کہ پیاز براؤن ہو چکے ہیں، لائٹ براؤن ہو چکے ہیں، پھر اس میں ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ. اس کو ہلکا سا 30 سیکنڈ تک کے لیے بھون لیجیے گا. اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے بیف. اچھا، یخنی کو میں نے چھان لیا تھا، بیف الگ کر لیا ہے، جو یخنی تھی اس کو الگ کر لیا ہے چھنی کی مدد سے. اور جو ثابت کھڑے مسالے ہوں گے نا اس کو آپ ڈسکارڈ کر دیجیے گا، پھینک دیجیے گا. اب اس پوائنٹ پر ہری مرچیں میں نے چاپ کی ہوئی ڈالی ہیں،
6 سے 7 عدد بیف کو اور ہری مرچوں کو آپ نے اچھا خاصا بھون لینا ہے 3 سے 4 منٹ تک کے لیے، کیونکہ ہم نے بیف کی جو ہے بھنائی نہیں کی تھی اس لیے۔ اب یہاں پر جب دیکھیں کہ بیف کی بھنائی ہو چکی ہے، پھر آپ اس میں ڈالیے گا دہی۔ میں نے 1 کپ دہی کا، جو کہ ویٹ میں دیکھیں تو 100 گرام کے جتنا ہوگا، دہی ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر بھونیں گے، اور اس کے بعد اب ہم استعمال کریں گے یخنی۔ تو ٹوٹل 4 کپ ہی یخنی کا میں نے اس میں ڈالا تھا، میں نے اس میں مزید پانی کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اور یہ میں پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیونکہ میں نے 2 گھنٹے پہلے چاول کو بھگو کے رکھا تھا، سیلا رائس کا استعمال کیا ہے، اس لیے میں نے 4 کپ پانی کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ نے جو ہے گھنٹہ پہلے چاول کو بھگو کے رکھا ہے تو پھر 2.5 کپ اگر چاول لے رہی ہیں تو پھر آپ نے 5 کپ پانی کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب دیکھیں کہ یخنی میں ببلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں، ابال آنا سٹارٹ ہو گیا ہے، پھر اس میں جو ہم نے ثابت کھڑے مسالوں کا پاؤڈر بنا کے رکھا تھا نا، وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے۔ اب اسی پوائنٹ پر اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو یقیناً آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہے۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے شیئر کر دیا کریں اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ، تاکہ ریسپیز ہر کسی کے لیے ہیلپ فل رہے۔ جب دیکھیں کہ پانی میں ابال آنا سٹارٹ ہو گیا ہے، پھر اس میں ڈالیں گے چاول کو اب اس پوائنٹ پر آپ نے بہت جینٹل ہاتھ رکھنا ہے، بس ہلکا پھلکا سا اس طرح سے مکس کریں تاکہ جو مسالے ہیں وہ چاولوں میں ایکولی پھیل جائیں۔ اور اب اس کو آپ جو ہے اس پوائنٹ پر، یہ بہترین پوائنٹ ہوتا ہے نمک چیک کرنے کا، تو آپ نمک چیک کر لیجئے گا۔ یخنی میں نے 1 کھانے کا چمچ ٹوٹل نمک کا استعمال کیا تھا، تو اس پوائنٹ پر آپ چیک کر لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر مزید ضرورت ہوئی تو آپ اس میں مزید نمک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے لگا تھوڑا سا کم ہے تو میں نے اس میں آدھا کھانے کا چمچ مزید نمک کا جو ہے استعمال کیا ہے۔ اس کو مکس کریں گے اور کور کر کے میں میڈیم آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی، تب تک جب تک کہ پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر تقریباً 5 منٹ گزر چکے تھے میڈیم آنچ پر پکتے ہوئے، اور اس کا پانی آلموسٹ ڈرائی ہو چکا ہے۔ تھوڑا بہت اس میں پانی یہ دیکھیں رہ گیا ہے۔ اور اس کی مکسنگ آپ نے بہت جینٹل اور نرم ہاتھ رکھتے ہوئے کرنی ہے تاکہ ایک بھی چاول ٹوٹے نہیں۔ اب اس کے اوپر ڈالیں گے فوڈ کلر، جس میں نے 2 سے 3 کھانے کے چمچ پانی لیا، اس میں تھوڑے سے ڈراپ 2 سے 3 ڈراپس میں نے کیوڑا ایسنس کے ڈالے، اور چٹکی بھر میں نے اس میں اورنج فوڈ کلر ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر کے اس طرح سے 2-1 ڈراپس آپ نے چاولوں کے اوپر ڈال دینے ہیں، بس اتنا انف رہے گا۔ کچن ٹاول کو یا پھر رومال کو آپ ڈھکن سے اس طرح سے کور کر دیجئے گا، اور اس کے بیس پہ آپ توا لازمی رکھیے گا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو اسٹیم کوک کرنا ہے، یعنی کہ دم پہ پکانا ہے، کم سے کم بھی 15 منٹ تک کے لیے، لیکن میک شور کہ آپ نے چولہے کی آنچ بالکل لو رکھنی ہے۔ تو 15 منٹ یہاں پر گزر چکے تھے، اور 15 منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے جو خوشبوئیں آ رہی تھی نا، بہترین لاجواب۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بھی چاول نہیں ٹوٹا ہے، اس میں کوئی ثابت کھڑے مسالے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن کیونکہ ہم نے یخنی میں بھی اچھے خاصے ثابت کھڑے مسالے ڈال دیے تھے، تو اس کا سارا ذائقہ یخنی میں آ چکا ہے، اور بعد میں بھی ہم نے سارے کھڑے مسالے جو ہے ان کا پاؤڈر بنا کر استعمال کیا تھا، تو ان کا بھی بھرپور ذائقہ اس میں آ چکا ہے۔ بیف جو ہم نے لیا تھا وہ چربی کے ساتھ لیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کا جو پلاؤ ہے وہ جو ہے جوسی بن کر تیار ہوگا، اسپائسی بن کر تیار ہوگا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی چاول ٹوٹا نہیں ہے، بہت سافٹ ہے۔ یقین کریں جب آپ یہ پلاؤ جو ہے گھر پہ بنائیں گی نا، اس کے ساتھ کوئی آپ کو ایکسٹرا رائتا یا پھر کچمبر وغیرہ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ خود اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ جوسی اور لاجواب بن کر تیار ہوتا ہے۔ مسٹ ٹرائی ریسپی ہے، اور آپ مجھے کس کنٹری سے، کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور مجھے پڑھ کے اچھا لگتا ہے کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ ریسپی ٹرائی کریں تو اس کے فیڈ بیک واپس آ کر آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی دینے ہیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی۔ باقی آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، اور آپ بیف چیک کریں کہ کتنا سافٹ مکھن ملائی کی طرح یہ بن کر تیار ہوا ہے۔ اور اگر آپ ان کی پکچرز میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے انسٹاگرام پر جو ہے کر سکتے ہیں، جس کا یوزر نیم ہے iceandspice.pk۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، اور اسکرین پر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے۔ مسٹ ٹرائی ریسپی ہے، ریسپیز کو بنائیں، میرے ساتھ اس کے فیڈ بیک شیئر کریں۔ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر اور فیس بک پر۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں کسی اور بہت بہترین قسم کی ریسپی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔